الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت، جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ باتیں کہلوائے جس سے ہماری خاندان کی اصلاح ہو سکے، ہماری اولاد کی تربیت ہو سکے. عزیزوں اور دوستوں، اولاد کی تربیت، خاندان کی اصلاح، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس میں سے ہم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. ہر انسان کی اپنی دلی خواہش اور جذبہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگ اچھے ہو جائیں، میں خود اچھا ہو جاؤں، میری اولاد میرے سے زیادہ اچھی. یہ فکر ہر انسان کو ہوتی ہے، اور اسی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی بھی صلاحیت دی ہو، اس صلاحیت کا بہتر سے بہتر استعمال بھی وہ کرتا ہے، اور اپنے تئیں اس بات کی پوری کوشش بھی کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر اصلاح بھی ہو سکے اور ان کی تربیت. میں نے اس پہلو کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس مسئلے کو کس طریقے سے پیش کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے چند نمونے ہیں جو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. ہم کو اس میں دو طرح کے نمونے ہم کو ملتے ہیں. ایک نمونہ وہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی کوششیں پوری کی اور اس کے 100% ریزلٹس بھی آئے. یعنی والدین جو چاہتے تھے، انبیاء علیہ السلام جو چاہتے تھے کہ ان کی خاندان کی اصلاح بھی ہو جائے، ان کی اولاد کی تربیت بھی ہو جائے، تو ہم کو ایسا ملتا ہے کہ وہ 100% کامیاب ہے. لیکن کچھ نمونے ایسے بھی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کوشش تو پوری کی، اپنی انتہائی آخری حد تک جو ان کے بس میں تھا انہوں نے سب کچھ کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نے ان کو مان کر کے نہیں دی
لیا، ان کے خاندان نے اس کو سمجھ کر کے نہیں لیا، اس کی مخالفت پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آ لیا۔ تو اس سے ایک اصولی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک خواہش کا رکھنا کہ ہمارے خاندان کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اولاد کی تربیت ہو جائے، یہ ہر ایک کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے اندر کامیاب ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی حق، ہدایت انسان کے حق میں نہیں۔ انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ ہو سکا، میں نے کر ڈالا۔ اب ہدایت کا دینا نہیں دینا کتنی رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو سنبھلنا چاہتے ہیں، سدھرنا چاہتے ہیں، جو خدا سے خود بھاگنا چاہتے ہیں، جو گھر میں ان کے تعلیمات ہے اس سے استفادہ نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ سنت نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے ان کو ہدایت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں۔ اس پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے دو مقامات پر یہ آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ ایمان لانے والوں میں ہیں جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں، ان کے ساتھ تو تواضع کے ساتھ پیش ہو، انکساری کے ساتھ پیش ہو، ان کو اہمیت دو، ان کو نظر انداز مت کرو، لیکن اگر وہ نہ مانے، اس کا انکار کر دیں، تو تم کیا کرو؟ انی بری ہوں کہ تمہارے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے جو بات مجھ تک پہنچی تھی میں نے تم تک پہنچا دی، میں نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اب اگر تم اس کا ساتھ دیتے ہو خوش آمدید، لیکن اگر تم عمل نہیں کرنا چاہتے تو اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس سے آگے میرے بس نہیں چلتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مجھے ہدایت کا سامان دکھایا ہو، ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا ہو، اور اس کو میں چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ دو میں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کہ تمہارے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کر، کیوں؟ وہ العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، کہ جو کچھ بھی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر الذی یراک حین تقومون فتقبلک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ بات کہتے ہیں لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے کیا اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور حال یہ ہے کہ جب راتوں میں نمازوں کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہوں تو اس وقت ان کو یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے ایک بات نکلتی ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے اپنے حد تک اپنے خاندان کی اصلاح کی کوشش کی، اگر لوگ نہیں سدھرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حق، بلکہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ سے رجوع ہو، ان کی کے لیے ہدایت مانگے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں تمہاری دیکھ رہے ہیں،
کہ تمہارا راتوں میں اٹھنا، گڑ گڑانا، ان کے لیے فکر مند ہونا، اور اس کا بھی ہم اجر ادا کریں گے. جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے کھانے پینے کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جس کا ہم انتظام نہیں کرتے. ہر چیز ہر شخص کرتا ہے، اپنے بساط پر کرتا ہے، لیکن جو کام ہم سے کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے، جس کی طرف ہم عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا، وہ یہ ہے کہ ہم کیا جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی اسلام کو، اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، اس کام میں کیا ہم اپنے افراد خاندان کو ساتھ لیتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو ہمارے ساتھ لیتے ہیں جو ہمارے افراد خاندان ہیں، ہمارے بچے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں آپ بھی آ جائیں، اللہ کے دین کے قیام کے سلسلے میں. ہم ایسا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، جتنی ہماری خواہشیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں. اور ہم کو دین اس وقت یاد آتا ہے جب کہ وہی بچے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، ویل سیٹل ہو جاتے ہیں، دولت ان کے پاس ہوتی ہے، عزت ان کے پاس ہوتی ہے، شہرت ان کے پاس ہوتی ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ بچے نہیں ہوتے. حالانکہ تعلیم دی، تربیت کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کالجز میں ان کو ایڈمیشن دلوایا، ان کے لیے اپنے خون پسینے کا کمائی لگا دیا، اور دنیا میں سیٹل کرنا چاہو وہ سیٹل بھی ہوں گے. اب کوئی امریکہ میں سیٹل ہے، کوئی یورپ میں سیٹل ہے، کوئی فلاں جگہ پر سیٹل ہے. ماں باپ ہیں کہ جو اپنے کمرے میں سسکتے بلکتے پڑے. اب ان کا پھر غصہ کیا؟ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، میری اولاد میری ہاتھ سے نکل گئی، میرا خاندان میری سپورٹ نہیں کرتا ہے، حالانکہ ساری زندگی میں نے ان کے لیے کیا تھا. یقیناً آپ نے سب ان کے لیے کیا تھا، لیکن جو غلطی ہم سے ہوئی تھی اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو جہنم سے آگ کے بچانے کی فکر کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ. یہ کام نہیں کیا. اصل کام کیا گیا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم نے اپنے افراد خاندان پر اس بات پر توجہ دی ہوتی کہ میرے افراد خاندان، میری اولاد جہنم کی آگ سے بچے، تو یقیناً وہ بھی ہوتا. کیوں؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے. ایسا نہیں ہوا. ہم نے جو سوچا وہی ہوا تھا. ہم نے کیا سوچا تھا کہ ہمارا بچہ امریکہ میں سیٹل ہو جائے، ہمارا بچہ یورپ میں سیٹل ہو جائے، ہمارا بچہ فلاں جگہ میں سیٹل ہو جائے، ہمارے بچے کی بڑی بینک بیلنس ہو، اس کی بڑی فیکٹریاں ہوں، اس کی فلاں ہو، اس کی فلاں ہو. یہ ساری چیزیں سوچی اور فلاں فلاں اسٹیجز پہ تھا، اور ساری چیزیں بچوں نے کی. آپ جو چاہو وہ چیز. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جو آپ نے سوچا. لیکن تھوڑا اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر کے سوچ لیتے کہ آپ یہ سوچتے کہ میرے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرے افراد خاندان جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دیتا. اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کچھ دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. پھر فرمایا کہ تم یوں دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی حسنات سے نواز دے اور اس کی وجہ سے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں دیتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف دنیا دیتے ہیں.
پھر اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے افراد خاندان کو جمع کیا اور اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ تم دنیا میں فلاں شکل ہو جاؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے، تم میری بات مانو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں جو طریقے زندگی تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ طریقے زندگی وہ ہے جس میں تمہاری نجات ہے، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور تم نے اس کلمے کو قبول کر لیا کہ عرب و عجب تمہارے زیر نہیں آتے، یعنی جہاں آخرت کی بات کی کہ جہنم کی آگ سے بچو گے، تو دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ دنیا میں تم سربلند ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ابھی میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں اس آیت کی تلاوت کی کہ زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، ان کو اولاد نہیں تھی، وہ یہ دعا کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اے اللہ، مجھے میرے بھائی بندوں سے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد یہ میری نافرمانی کریں، یعنی میری جو وراثت ہے وہ وراثت حاصل نہیں کریں گے، لہذا مجھے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی پانچ ہے، اب اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، نیک بیٹا عطا کر، صالح بیٹا عطا کر، اور اس سے میں کیا چاہتا ہوں اس کی بھی تشریح انہوں نے کی کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں یرثنی ویرث آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، کہ وہ آل یعقوب کی وراثت پائیں۔ آل یعقوب کی وراثت کیا تھی؟ آل یعقوب کی وراثت بینک بیلنس، فیکٹریاں، دنیا کی چمک دھمک نہیں تھی، ان کی وراثت تھی اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، جہنم سے نجات کا سامان، وہ چیزیں جس سے دنیا میں انسان اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اب میں وہ چاہتا ہوں اور مجھے عطا کر۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آدمی اولاد کے لیے اس طریقے سے تڑپتا ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ آپ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو کامیاب کرتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے اسی دنیا میں ایسی اولاد مانگی جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو ہاتھ میں پکڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ پھر کیا کہا؟ وہ آتیناہ حکم صبیہ، کہ پھر سوجھ بوجھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور قوت فیصلہ عطا کی۔ قوت فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کے ساتھ مجھے جانا چاہیے کہ غلط کے ساتھ مجھے جانا چاہیے، حق کے ساتھ جانا یہ چاہیے، باطل کے ساتھ جانا چاہیے، کون سی چیز مجھے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے، کون سی چیزیں وہ جو صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس بات کا فیصلہ کرنے کی طاقت اس کو عطا کی گئی۔ پھر کیا کیا گیا؟ وہ حنانا من لدن کا زکات، کہ اس کے ساتھ یہ کہ وہ اپنے ساتھ دلی پاکیزگی اختیار کرے، وہ تقیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگی بھی عطا کی۔ پھر اس کے ساتھ یہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔
اب دیکھیے پورا معاملہ کیسے چینج ہوتا ہے. ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چاہا جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کچھ ملا لیکن والدین کے فرمانبردار بچے نہ ہو سکے. اور یہاں نبی نے دعا کی کہ نہیں ہے ہمیں کوئی آل یعقوب کی وراثت چاہیے، ایسی مجھے اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا کی جو آل یعقوب کی وراثت پا کر کے وہ والدین کے فرمانبردار. اب بڑھاپے میں پیسوں کی خاطر ادھر ادھر بھاگنے والے نہیں تھے. پیسہ تو زندگی میں کبھی بھی آئے گا، ماں باپ ہمیشہ نہیں ملا. جب تک ماں باپ ہیں ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، جب اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کچھ کمانے کوئی مسئلہ نہیں، کہیں نہیں جائے گا. کتنے ہی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کر کے آگے کہا کہ میری والدین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. والدین ہے تو سب کچھ، والدین نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی؟ یہ اس والدین کی سوچ تھی اور فکر تھی، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی. اور ہم اگر اس بات کو طے کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو فکر و عمل میں اس کے لیے مطابق نہ رکھیں گے. پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید اور بات آگے کہتا ہے مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا بنایا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے پر یحییٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. یعنی حق کا ساتھ دینے والے بنا. کیوں؟ بی بی مریم پر لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیسے حرام کام آپ نے کر دیا. حالانکہ کوئی حرام کام نہیں کیا تھا، اللہ نے وہ اولاد عطا کی تھی، بغیر باپ کی عطا کی تھی. اس کی تصدیق، اس کا جو ہے ریکگنائزیشن یحییٰ علیہ السلام کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ بعض لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی اس کا لوگ گندے لوگوں میں نہیں ہوتا، اس کے اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور صالحین میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. وہ سرداروں میں سے ہوگا، یعنی دنیا کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہوگی. قیادت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی لیڈر بن جائے. قیادت کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کو کسی اچھے راستے پر چلانے کی فکر کرے آدمی، لوگوں کو اچھے راستے پر لگا دے، اچھے کاموں کے اندر مصروف کر دے. یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی گئی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کر رہے ہیں، یعنی نیک کام آتا تو آپ انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ سب کریں گے تو میں بھی کروں، بلکہ دنیا کے اندر کوئی بزنس اگر اچھا چل رہا ہے تو ہر آدمی دوڑتا ہے اس کی طرف تاکہ اس کے بزنس سے میرا بزنس اچھا ہو جائے. مجھے اگر ایک بلڈنگ بنائیں گے تو میں 2 بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، اگر 2 بنائے تو میں 3 بنانا چاہتا ہوں. تو دنیا کے اندر ایک قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو جو بچے جو خاندان کو دنیا کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہیں، جس کی ہمارے مثالیں ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کی ڈیکوریشن کی، ہمارے دوڑنے پھرنے کی، ہمارے صبح سے شام اٹھنے اور بیٹھنے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے بچوں کی جو سوچ بنتی ہے وہ ساری دنیا کے اندر کمپٹیشن چل رہی ہے ایک سے بڑھ کے. لیکن اس کے مقابلے میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہم یسارعون فی الخیرات، یہ کس کے کام ہے؟ خیر کے کاموں میں سبقت پہ جانا، اس کے اندر کمپٹیشن کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آتا تو سب سے پہلے جا کے وہ کرنا چاہتے تھے. اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تو سب سے پہلے وہ عمل کرنا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پہاڑ کے کسی غار کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو بہت بیمار ہے, منہ میں دانت بھی برابر نہیں ہے اس کے, بہت مجبور ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس شخص کی خدمت کروں. گئے کچھ خدمت کرنے کے لیے, معلوم ہوا کہ اس نے, میں تمہیں کھانا کھا چکا ہوں, میری ضرورت پوری ہو چکی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے اس پر. تو اس نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس نے کھلایا تم کو؟ مجھے تو نہیں پتا, لیکن ایک شخص آتا ہے روز مجھے کھلا کے جاتا ہے, اب مجھے چبانے نہیں آتا, وہ خود چبا کے میرے منہ میں ڈال دیتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے تھوڑی دیر پہلے گئے, اس کے تھوڑی دیر پہلے گئے, ہر دن جب بھی جاتے وہ اس سے پہلے آ کے چلا گیا. ایک دن رات میں بیٹھ گئے کہ آخر وہ کون ہے جو میرے سے پہلے آ کر کے شخص کی خدمت کرتے چلا گیا. تو پتا چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ اوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے کھلا کے دوڑا, ہاتھ پکڑ لیا, کون ہے دیکھا تو ابوبکر صدیق. غزوہ تبوک کا موقع ہے, صحابہ کے درمیان اعلان کیا جا چکا ہے کہ جس کے پاس جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہو خرچ کرے. ایک طرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خوب انہوں نے مال لٹایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک نظر دوڑتی وہاں تک ان کا قافلہ آ رہا ہے, تجارتی قافلہ, وہ بتا کے کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی راہ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں نے بہت بڑا کام انجام دیا, لیکن اس سے آگے اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پوچھا, عمر کیا لائے ہو اللہ کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میرے گھر میں جتنا کچھ تھا اس میں کا آدھا کر دیا, آدھی اللہ کی راہ میں, آدھا میرے گھر میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ تم کیا لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کی رسول کو گھر میں چھوڑا اور باقی سب لا. کہ یساریون فی الخیرات, خیر کے کاموں میں اتنا دوڑ لگانا, اتنی دوڑ لگانا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان, ہمارے افراد, ہماری اولاد اس کام میں سب سے زیادہ آگے رہے, نیکی کے کاموں میں, حق کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. کہ یہ دنیا کے پلاننگ کے ذریعے سے یہ چیز ممکن نہیں. اس کو تو دنیا سے اوپر اٹھ کر کے ان کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اگر تم دنیا اگر پالو گے جب تک تمہاری زندگی ہے, جب تک تمہارا کام ہے, لیکن اگر تم نے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں ضائع نہیں کرے گا. ایک بزرگ جس کا بیٹا انجینئر تھا, گھر میں بہت پیسہ کمایا اس نے, کمانے کے بعد آیا حیدرآباد میں ایک اچھا گھر بنایا, بہت خوبصورت گھر بنایا اس نے. جب گھر مکمل ہوا تو اپنے والد کو ساتھ لے گیا, کہ پورا گھر دکھایا, ایک ایک چیز کتنی احتیاط کے ساتھ اس گھر کی خوبصورتی بنائی تھی. جب سب دیکھنے کے بعد باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا, ہر شخص جب دنیا میں گھر بناتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایک آیت تو ضرور لکھتا ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ھذا من فضل ربی. تم نے یہاں کچھ نہیں لکھا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان, یہ کام میں نے آپ کے لیے رکھا کہ قرآن کی آیت بھی آپ سلیکٹ کیجئے اور آپ بھی لکھ کے لا کے لگا دیجیے, کیونکہ گھر بنانے کا کام تھا, میں نے بنا دیا, یہ میں آپ کے ہاتھوں سے چاہتا ہوں. اب دیکھیے کہ باپ نے بیٹے کے بارے میں کیا سوچا اور اس کی کیسی تربیت کی. اب اس نے جو آیت کا انتخاب کیا اس میں ھذا من فضل ربی نہیں لکھا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ نہیں لکھا ہوگا,
انہوں نے لکھایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی زندگی تو وہ ہے. وہ آیت لا کر کے لکھ کے لگا دیا. ارے بیٹے اتنا گھر بنائے تم نے، اتنا سب کچھ کیا ہے، جنت میں کیا ہے تمہارا؟ کاش کہ اگر تم جنت میں گھر بنا لے تو اللہ تعالیٰ گھر دنیا میں بھی دیتا تم کو. کیا دنیا میں بیکار کر دیتا، اللہ بیکار چھوڑ کر دیتا تم کو؟ ایسا تو نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ ہم جس طریقے سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اسی حساب سے ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ضعیفی کی حالت میں جب اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تم مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے بردبار بیٹے کی بشارت دیا. اور اس کے بعد اس بیٹے کے بارے میں خود دیکھیے آپ کہ وہی دنیا کے اندر اپنے باپ نے اپنے بیٹے کا امتحان بھی لیا. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کروں. اگر آج کی اولاد ہوتی تو ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے، ان کا دماغ سٹیا گیا ہے، اب ذرا بڑکی بڑکی باتیں کر رہے ہیں، اب میرے کو کاٹتے کرتے. یہی ہوتا نا. لیکن اس بیٹے کا جواب کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ کہا فانظر ماذا تری، اے ابا کر گزریے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے. انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے، میں کوشش کروں گا اپنے حد تک صبر کرنے کی، لیکن اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کاٹ دیا؟ باپ نے بیٹے کو کاٹنے کی پوری کوشش کی. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. قرآن نے صاف یہ بات کہی فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ اور بیٹے نے دونوں نے جو ہے اپنے آپ کو پچھاڑ دیا، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور اس کو بچا دیا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر دنیا کے اندر قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خامخواہ کے مصیبت میں ڈالے. دنیا میں بچانے کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، لیکن صرف امتحان دیتا ہے. آج ہم ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کوئی چیزیں لا کر دیتے ہیں، 4-5 قسم کے چاکلیٹس لا کر کے ساتھ رہتے ہیں. بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سب تمہارے لے لو، تو بچہ پورے چاکلیٹس لے لیتا ہے. اس میں سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی کچھ دینا، تو بچہ جو پسند نہیں ہوتی وہ سامنے اٹھا کر دیتا ہے، جو پسند ہوتی ہے اس کو اٹھا کے پیچھے رکھتا ہے. انسانی فطرت ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا اس کو کہ بھئی اس وقت وہ چیز مانگ رہے ہیں جو مجھے پسند ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا وہ جو پیچھے ہاتھ میں جو تم نے چھپا کے رکھا نا وہ مجھے چاہیے. بیٹا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کوئی بیٹا دے دے تو کیا باپ لے کے کھا دے گا؟ وہ نہیں کھاتا. باپ تو خالی دل دیکھنا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز تمہیں خرچ کرو جو تم پہ سب سے زیادہ محبت ہے، جو سب سے زیادہ تمہیں پسندیدہ چیز ہے. لیکن پسندیدہ چیز انسان کی جان ہوتی ہے، اور جان جب دیا تو کیا باپ جان لے لیا؟ خدا نے جان لے لیا؟ نہیں لیا. واپس کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرا رخ آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے آخر وقت تک تڑپ رہے ہیں، بہت بے چین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک. نوح علیہ السلام نے پکارا
کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح لوگوں کا عمل نہیں ہے، غیر صالح عمل لوگ ہے اس کا، یہ تمہارے طریقے پر نہیں ہے، تمہارے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے ذکر مت کر، مجھ سے مت کر، اس لیے کہ یہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے اور تو اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے، پانی آ رہا ہے، بیٹے کو پکار رہے کہ اے بیٹے کشتی میں آ جا، تو بچ جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، ایک موج آئی اور اٹھا لے گئی۔ تو نوح علیہ السلام کا دل تڑپا، باپ ہے، اپنے لگتے جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ انہم من آلی، اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جاہلوں کی سی بات مت کر۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں میں سے ہے، تو اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب ایک اور رخ آپ دیکھیے، حضرت لقمان کا ذکر ہم کو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ بیٹا شرک نہ کر، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کر۔ کہا گیا کہ اللہ کی جو تعلیمات ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کا احسان بجا لا۔ آخرت کا تصور اس کو دلایا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اس کو تیار کیا گیا۔ پھر کہا گیا بیٹا نماز کو کھائے، تیرا معاملہ نماز کو نہ چھوڑنا، چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے، کسی حال میں۔ کہا گیا کہ تیری زندگی کا اصل مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی طرف دعوت دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ اصل کام ہے، جس کو کر۔ اللہ کا معاملہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز زمین اور آسمان میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لائے گا۔ یہ مت سمجھ کہ دنیا میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آخرت کا واضح تصور انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا۔ یہ ساری باتیں ہم کو اس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور خود یعقوب علیہ السلام کی مثال کو دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، 12 بیٹے ہیں ان کے، اور سارے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا تذکرہ بہت کس سے کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ لوگوں کیا تم اس وقت کا تصور کر سکتے ہو جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے قریب تھے اور اپنے بیٹا کو جمع کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں ذرا بتاؤ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ آج کی اولاد تو یہ انتظار کر رہی ہے کہ باپ کس دن مرتا ہے تاکہ اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے، وہ فیکٹریاں پورے میرے حصے میں آ جاؤ اور دنیا کا بڑا کروڑپتی بن جاؤ، لکھپتی بن جاؤ۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے، باپ یہ نہیں پوچھ رہا کہ میری فلاں جگہ فلاں یہ فلاں زمین یہ کس کو دینا ہے، یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو؟ اور ظاہر بات ہے کہ باپ کے ذہن میں جو نقشہ تھا اسی نقشے کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے کہا الہ کا و الہ آبائی کا و اسماعیل و اسحاق وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ تمہارے باپ اور ہمارے آپ اور پھر اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جس اسحاق علیہ السلام نے جس طریقے کو اپنایا تھا ہم بھی اسی کی بندگی کریں گے، انہی کی بندگی کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ کا اثر ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اگر ہم دنیا مقصود بناتے ہیں تو دنیا کے لیے اولاد تیار ہوتی ہے، ہمارا خاندان تیار ہوتا ہے۔
اگر ہم آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے تیار کرے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، نہ صرف اس کے ساتھ یہ کہ دنیا میں ان کو بے یار و مددگار نہیں کرے گا۔ پھر ہم میں سے کون شخص یہ نہیں چاہے گا کہ جنت میں میں اکیلا جا کے رہوں، وہاں میری بیوی نہ ہو، میرے بچے نہ ہو، میرے رشتہ دار نہ ہو، تو کیسا لگے گا؟ اگر مجھے کسی پکنک پر لے جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاؤ، یا کہا جائے کہ تم اکیلے جاؤ، دونوں میں کچھ تو فرق ہے۔ اکیلے جا کے میں کیا کروں؟ تو جنت میں ہم کو اپنے جانے کی فکر تو ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر اس وقت آپ کو اس دن خوشی ہوگی جہاں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں، دنیا میں جن کے ساتھ آپ زندگی گزارے وہ سب آپ کے ساتھ جنت میں ہو۔ یہی تو بات ہے کہ ربنا، کہ اس وقت دعا کرتے تھے کہ من ذریتنا، کہ ہماری اولاد کو بھی للمتقین اماما، متقین کا امام ہم کو بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو اس دن ہوگی جس دن یہ پورے بچے ہمارے ساتھ جنت میں، ہمارا سارا خاندان جنت کے اندر ہمارے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اہم ترین ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب تک ہم سے جو کوتاہی یا کمزوریاں اس پر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ ہم آج کے بعد ہمارے ہر فرد کے بارے میں ہماری سوچ یہ بن جائے کہ یہ سب جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔